على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. صدق اللہ العظیم. اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء کرام، بزرگوں، دوستوں اور پردہ نشی ماں بہنوں، آج آپ کے ادارے کا یہ سالانہ جلسہ منعقد ہو رہا ہے. صبح سے آپ مستقل بچوں کے پروگرام بھی سماعت فرما رہے ہیں. حضرات علماء کرام کے مواعظ کا سلسلہ بھی چل رہا ہے. کچھ معروضات، کچھ گزارشات میں بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے تو دنیا میں ایک خاص مقصد کے تحت بھیجا ہے. ہماری دنیا میں آمد بے مقصد نہیں ہے، بے وجہ نہیں ہے. ہماری زندگی جانوروں کسی نہیں ہے، بلکہ ہمیں ایک مقصدی زندگی دے کر کے بھیجا گیا. انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر اپنا خلیفہ اور نائب بنایا ہے. دنیا میں اس لیے بھیجا کہ دنیا میں اللہ رب العزت کا نظام نافذ کیا جائے، ایسے اعمال کیے جائے کہ جو اللہ رب العزت کی رضا کا سبب بننے والے ہوں، اللہ رب العزت کی ناراضگی سے بچانے والے ہوں. اللہ نے اس دنیا کے اندر نہ جانے کتنی مخلوقات پیدا کی ہیں، ہزار مخلوقات ہیں. ان تمام مخلوقات کے اندر سب سے اعلیٰ، سب سے افضل اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ انسان ہے. اس سے زیادہ اعلیٰ اور افضل مخلوق کائنات کے اندر کوئی پیدا ہی نہیں کی گئی. اور صرف یہ نہیں کہ اعلیٰ اور افضل ہے، بلکہ اس سے زیادہ خوبصورت کوئی مخلوق اللہ نے کائنات کے اندر پیدا نہیں کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا ہے، بہترین شکل و صورت والا بنا کر کے پیدا کیا ہے. دنیا کے اندر دوسری مخلوقات آپ کے سامنے موجود ہے. طرح طرح کے جانور موجود ہیں، چرنے والے جانور بھی ہیں، اڑنے والے جانور بھی ہیں، حشرات الارض بھی ہیں، کیڑے مکوڑے بھی ہیں. ان تمام مخلوقات کو اپنے سامنے رکھیں، تب پتہ چلے گا کہ ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے. لیکن اس اشرفیت اور اس عظمت کو باقی رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. لیکن یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب ہم اس نظام کے تحت
چلنے پر تیار اور آمادہ کریں۔ جو نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر نافذ کیا ہے، دنیا کے اندر جس نظام کے تحت چلنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اگر ہم اس نظام کے تحت چلتے ہیں تو ہم اعلیٰ اور افضل ہیں، اشرف ہیں، اور اگر اس نظام سے ہٹتے ہیں تو ہم سے زیادہ ادنا، ہم سے زیادہ ذلیل کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کر کے ایسے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد زندگی گزارنے کا دستور دیا، طریقہ بتلایا۔ تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر بھیجے، مختلف ادوار میں، مختلف اقوام میں، مختلف علاقوں میں، مختلف رنگتوں والے، مختلف زبانوں والے، مختلف تہذیبوں والے۔ ہر دور کے اندر انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں، اور سب نے آ کر کے اپنے زمانے میں موجود لوگوں کو اس بات کی دعوت دی ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت کی طرف آؤ، اللہ کی اطاعت کی طرف آؤ، اللہ کی فرما برداری کی طرف آؤ۔ اور ان تمام نبیوں میں جو سب سے اعلیٰ ہیں، جو سب سے اشرف ہیں، سب سے افضل ہیں، وہ ہے ہمارے اور آپ کے نبی آقائے نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، سارے نبیوں کے نبی ہیں۔ آپ کی نبوت صرف عام انسانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ کی نبوت انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء اور رسول سے یہ عہد لیا تھا کہ جب تمہارے درمیان ہمارا ایک خاص رسول آئے گا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ تمہارے پاس ہمارا ایک رسول آئے گا جو آ کر یہ بتلائے گا کہ اللہ نے مجھ سے پہلے بڑی تعداد میں انبیاء علیہ السلام بھیجے ہیں، ان کے ذریعے احکام بھیجے ہیں، وہ آ کر کے تمہاری تصدیق کرے گا، تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس پر ایمان لاؤ گے، اس کی مدد کرو گے۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ کی نبوت اور رسالت صرف اپنی امت کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ کی امت اور رسالت تمام نبیوں کے لیے بھی ہے۔ ہر نبی کے لیے ضروری تھا کہ آپ کے نبی ہونے کا اقرار کرے، اس بات کا عہد کرے کہ اگر ہمارے زمانے کے اندر وہ نبی آئیں گے تو ہم پر ایمان لائیں گے، ان کی مدد ضرور کریں گے۔ اور حضور کی بعثت کوئی معمولی بات نہیں ہے، حضور کی ذات کوئی معمولی نہیں ہے۔ ابتدا سے لے کر کے، روز اول سے لے کر کے آخری دن تک جتنے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر چکے ہیں یا پیدا کریں گے، ان تمام انسانوں میں، تمام جنات میں، تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ اور اشرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اسی لیے آپ قرآن کے اندر دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں تو بہت ہیں۔ اللہ نے آسمان جیسا عظیم شامیانہ، عظیم چھت ہمارے اوپر تان دی ہے۔ معلوم نہیں کتنے کروڑوں سال اس چھت کو بنائے ہوئے ہوں گے، لیکن اتنے کروڑ سال گزرنے کے باوجود آج تک اس آسمان کی رنگت میں کوئی فرق نہیں آیا، کوئی ٹکڑا ٹوٹ کر نہیں گرا۔ اس عظیم چھت کو سنبھالنے کے لیے کوئی پلر نہیں ہے۔ اللہ نے پیدا کیا، اس کو تھاما ہے۔ سورج کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا، ستاروں کو پیدا کیا، پہاڑوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، درختوں کو پیدا کیا، پھولوں کو پیدا کیا۔ کتنی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہے، لیکن کسی مخلوق کو پیدا کر کے احسان نہیں
ایک شخصیت ایسی ہے کہ جس کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے احسان جتلایا ہے مخلوق کے اوپر. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ نے ایمان والے بندوں پر احسان فرمایا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیج دیا. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر کے اللہ نے ہم پر اور آپ پر احسان کیا ہے. یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ ہم ساری زندگی اللہ کی اطاعت کے اندر گزار دیں تو اس احسان کا حق ادا نہیں ہو سکتا. ایسے عظیم نبی کی امت میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. بہت بڑا کرم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. اور پھر ہماری ہدایت کے لیے قرآن مقدس جیسی عظیم کتاب نازل فرمائی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے. کلام کس کو کہتے ہیں؟ کلام اس کو کہتے ہیں جو بولنے والے کے اندر سے نکلتا ہے. جیسے میں بول رہا ہوں، جو آواز آ رہی ہے یہ میرا کلام ہے. آپ بولیں گے، آپ کے اندر سے جو آواز نکلے گی وہ آپ کا کلام کہتا ہے. ایسے ہی قرآن اللہ کا کلام ہے. اللہ کی کتاب بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے. وہ قرآن ایسی عظیم کتاب اور کلام ہے کہ ہماری پیدائش سے لے کر کے ہماری موت تک جتنے مراحل پیش آ سکتے ہیں، جتنے معاملات سامنے آ سکتے ہیں، وہ تمام معاملات کا حل قرآن کریم کے اندر موجود ہے. چاہے ہماری خوشی کا موقع ہو، چاہے ہمارے غم کا موقع ہو، ہر معاملے میں قرآن ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے. یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم صحابی کہا کرتے تھے کہ اگر میرے جوتے کا تسمہ گم ہو جائے گا تو میں اس کو قرآن کے ذریعے تلاش کروں گا. قرآن نے عجیب عجیب چیزیں بیان کی ہیں. آج بھی دنیا کی وہ اقوام جو ایمان کی دولت سے محروم ہیں، جو یہودی ہیں، جو عیسائی ہیں، وہ قرآن کے احکامات پر ریسرچ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں کہ قرآن کے اندر یہ حکم آیا، اس کی لاجک کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، کس وجہ سے اللہ نے یہ حکم دیا. اور کچھ آیات قرآن کو ریسرچ کرنے کے بعد وہ طرح طرح کی چیزیں، طرح طرح کے نتیجے ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں. ہر دور کے اندر قرآن کے اندر پوشیدہ جو مضامین ہیں، جو احکامات ہیں، یا جو چیزیں قرآن کے اندر بیان کی گئی ہے، ہر آنے والے دور کے اندر لوگ اس کی وضاحتیں کر رہے ہیں. ایک عجیب واقعہ پیش آیا کسی یورپی ملک کے اندر کہ ایک صاحب جو تھے انہوں نے اپنی اہلیہ کو ہاسپٹل میں داخل کیا اور اس کے یہاں ڈیلیوری ہوئی. اتفاق سے اسی وقت ہاسپٹل میں دوسری کسی عورت کی یہاں بھی ڈیلیوری ہوئی. ہاسپٹل میں ہوتا ہے جب کوئی ڈیلیوری ہوتی ہے تو بچے کے ہاتھ میں کوئی پٹا ڈال دیا جاتا ہے، اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے. اتفاق یہ کہ چونکہ دو بچوں کی ڈیلیوری قریب ہوئی تو جو نرسیں تھیں وہ ان بچوں کے ہاتھوں میں پٹا ڈالنا بھول گئی. اب پیدا ہونے والا ایک لڑکا تھا، ایک لڑکی تھی. اب دونوں پریوار یہ کہتے ہیں کہ جی لڑکا ہمارا ہے. لڑکی کو کوئی قبول کرنے کو آج بھی تیار نہیں ہوتا ہے. جس گھر میں بچی پیدا ہو جاتی ہے آج بھی اس گھر کے اندر عورت کو منحوس سمجھا جاتا ہے. جو عورت بچی جنم دیتی ہے آج کے اس دور کے اندر بھی ہم اس کو منحوس سمجھتے ہیں.
سے وہ عورت مبارک ہے جو بچی جنتی ہے. بچی کا جو مقام مذہب اسلام کے اندر ہے وہ بچوں کا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس 3 بچیاں ہوں اور وہ ان کو پڑھا لکھا کر کے ان کی اچھی طرح تربیت کر کے ان کی پاکیزگی کی حالت میں ان کی شادی کر دے، قیامت کے دن وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے، یعنی میرے ساتھ ہوگا وہ آدمی. کسی نے پوچھا کہ اگر کسی کے 2 بچیاں ہوں، فرمایا کہ اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا، میرے ساتھ جنت میں رہے گا. کسی نے پوچھا کہ اگر کسی کے ایک ہی بچی ہو تو فرمایا کہ وہ بھی میرے ساتھ جنت میں رہے گا. کسی بچے کی پرورش کرنے والے کے لیے اللہ کے نبی نے یہ بشارت نہیں سنائی. تو دونوں گھرانوں میں جھگڑا ہو گیا، دونوں کہتے ہیں کہ لڑکا ہمارا، ہماری لڑکی نہیں ہو سکتی. اب ڈاکٹر پریشان کہ کس کے لیے فیصلہ کریں. ان ڈاکٹروں کا کوئی مسلمان دوست تھا، عرب سے تعلق رکھنے والا. وہ ڈاکٹر، ان میں سے ایک ڈاکٹر اس مسلمان دوست کے پاس گیا اور کہا کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ قرآن ہر چیز کا حل دیتا ہے، ہمارا یہ مسئلہ ہے، ذرا ہمیں بتاؤ تمہارا قرآن کیا کہتا ہے. تو اس آدمی نے، اس مسلمان نے جو ہے کسی عالم سے رابطہ کیا کہ بھئی مسئلہ یہ ہے، قرآن کی صداقت، قرآن کی حقانیت جاننے کا ایک موقع ہے. لوگ قرآن کو جانچنا چاہتے ہیں. آج لوگوں کو یہ پتہ چلے گا کہ قرآن واقعتاً حقانیت لے کر آیا ہے. تو علماء نے غور کیا اور غور کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے، حکم دیا کہ دونوں عورتوں کا دودھ کا سیمپل لایا جائے اور ان کی تحقیق کی جائے، ریسرچ اس کا جو ہے ٹیسٹ کیا جائے لیبارٹری میں لے جا کر کے. چنانچہ ان دونوں کا دودھ لے کر کے لیبارٹری میں بھیجا گیا اور اس کی جب رپورٹ آئی وہ عجیب و غریب کہ ایک عورت کے دودھ کے اندر جو ہے پروٹین بہت زیادہ تھا اور دوسری کے جسم کے اندر پروٹین کم تھا، دوسری کے دودھ کے اندر پروٹین کم تھا، جس کے نتیجے میں ڈاکٹرز یہ فیصلہ کر پائے کہ جس عورت کے دودھ میں پروٹین زیادہ ہے وہ لڑکے کی ماں ہے اور جس کے پروٹین کم ہے وہ لڑکی کی ماں ہے. ایسا عظیم قرآن اللہ نے ہمیں دیا اور زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا. اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ جب اپنی مرضی ہے تو اسلام کو مان لو اور جب مرضی آئے تو اسلام کو طاق پر اٹھا کر کے رکھ دو. جیسے ہمارے یہاں بہت ساری رسمیں چل رہی ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. حضرت مولانا تحسین صاحب نے بہت وضاحت کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کیا آپ کے سامنے. کتنی رسمیں ہیں جو برادران وطن کی نقالی میں ہم کرتے ہیں. کوئی رسم ہمارے یہاں یہودیوں سے آئی ہے، کوئی رسم عیسائیوں سے آئی ہے، کوئی رسم ہندو بھائیوں کے یہاں سے آئی ہے، اور آج وہ رسوم پر عمل کرنا ہم اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں، خوشی کا باعث سمجھتے ہیں، اعزاز کا باعث سمجھتے ہیں، حالانکہ مذہب اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام اپنی مرضی چلانے کا نام نہیں ہے. اسلام نام ہے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دینا، اللہ کے سامنے جھکا دینا، اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع بنا دینا. اپنی مرضی کا نام اسلام نہیں ہے. اپنی مرضی چلانے پر عبادت نہیں کہلاتی، ثواب نہیں ملتا ہے. ثواب اسی وقت ملتا ہے انسان کو اچھا عمل کرنے پر جب وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہو. مثال کے طور پر آپ کو حکم ہے کہ فجر کی نماز میں 2 رکعت فرض ہے. آپ کہنے لگے کہ میں تو 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھوں گا فرض.
حالانکہ 4 رکعت فرض پڑھنے میں وقت بھی زیادہ لگے گا. آپ کو رکوع بجائے 2 کے 4 کرنے پڑیں گے، سجدے 4 کے بجائے 8 کرنے پڑیں گے. مشقت بھی زیادہ ہے، وقت بھی زیادہ ہے. لیکن اگر کوئی آدمی فجر کی نماز میں فرض کے طور پر بجائے 2 رکعت کے 4 رکعت پڑھ رہا ہے، اللہ کے یہاں اس نماز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ عبادت نہیں ہے، وہ فرض نہیں ادا ہوا. یا اللہ نے حکم دے دیا کہ جب سورج نکل رہا ہو تو نماز نہیں پڑھنی ہے، سورج غروب ہو رہا ہو تو نماز نہیں پڑھنی ہے. اب کوئی آدمی سورج نکلنے کے بعد نماز پڑھنے لگے، سورج ڈوبنے کے بعد نماز پڑھنے لگے تو اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. روزہ رکھنا عبادت ہے، لیکن کوئی عید الفطر کے دن روزہ رکھنے لگے، عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے لگے تو بجائے ثواب کے شریعت کی خلاف ورزی کرنے کی بنا پر گناہگار ہو جائے گا، اس کا روزہ نہیں ہوگا. اس لیے اپنی خواہشات کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے تابع بنا دینا، یہی اسلام کہلاتا ہے. اب ہم یہ سوچ کر خوش ہیں کہ ہم مسلمان کے گھر کے اندر پیدا ہو گئے، میونسپل بورڈ میں ہمارا نام مسلمان کے طور پر لکھ دیا گیا، اب ہم چاہے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں ہم تو مسلمان، ہم چاہے روزہ رکھیں نہ رکھیں ہم تو مسلمان، ہم چاہے مالدار ہونے کے باوجود زکات نہ دیں ہم پھر بھی مسلمان، ہم چاہے اللہ کے رسول کے چہرے کی مخالفت کریں، اللہ کے رسول کا جو چہرہ ہے، اللہ کے رسول کی جو سنت ہے، اللہ کے رسول کا جو لباس ہے، ہم اس کی کھلا مخالفت کرتے ہیں اور پھر خوش ہوتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. مسلمان اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والا نہیں کہلاتا ہے. مسلمان وہ ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے اور اللہ کے رسول کے حکم کے تابع والا ہے. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی عمل کو بغیر نیت کے قبول نہیں فرماتے اور کسی عمل اور نیت کو بغیر مطابقت سنت کے قبول نہیں فرماتے. یعنی عمل بھی اچھا ہے، نیت بھی اللہ کو راضی کرنے کی ہے، لیکن سنت کے خلاف ہے تو اس کی کوئی حیثیت اللہ کے یہاں نہیں ہوگی. تو اس لیے ایک تو اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو سیکھیں جو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، جن پر عمل کیے بغیر ایمان اور اسلام کا تصور نہیں ہے. یاد رکھیے کہ ایک ہے اسلام اور ایک ہے ایمان. اسلام کے معنی آتے ہیں زبان سے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دینا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں. اور ایک ہے ایمان. ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ایک ہونے کا اگر اقرار کیا ہے تو دل کے اندر اس کا یقین بھی پیدا ہونا چاہیے، اس کے مطابق عمل بھی کرنا چاہیے، وہ ایمان کہلاتا ہے. آج ہم جو پریشان ہیں دنیا بھر کے اندر ذلیل اور رسوا ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم مسلمان تو ہیں، مسلمان گھر کے اندر پیدا ہو گئے، مسلمانوں والا نام رکھ لیا، میونسپل بورڈ میں مسلمانوں کی حیثیت سے ہمارا اندراج ہو گیا، لیکن مسلمانوں والے کام نہیں ہیں. اور یاد رکھیے اللہ کی مدد مسلمان کے لیے نہیں ہے، اللہ کی مدد ایمان والے کے لیے. اللہ کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غالب رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم کامل ایمان ہو. تمہاری زندگی
صحابہ کرام جیسی ہو. صحابہ کا ایمان کسوٹی ہے، پیمانہ ہے، معیار ہے. اگر ہمارا ایمان صحابہ کے ایمان کے جیسا ہے تو اللہ کے یہاں اس کی حیثیت ہے، اور اگر ہمارا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا نہیں ہے تو پھر یاد رکھیے کہ اس ایمان کی کوئی قدر و قیمت اللہ کے یہاں نہیں ہوتی. جیسے ہمیں ان عبادتوں کو انجام دینا ہے جو اللہ نے ہم پر لازم کی ہے، ان کاموں کو کرنا ہے جن کو کرنے کا حکم دیا ہے، ایسے ہی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ان کاموں سے اپنے آپ کو روکا جائے کہ جو کام اللہ نے اور اللہ کے رسول نے منع کیے ہیں. میں نے دوسری آیت جو آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو خطاب کر رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. اے ایمان والو، شراب، جوا، بت اور تیر، یہ سب کے سب گندی چیزیں ہیں، شیطان کے کام ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں. اس آیت میں 4 چیزوں کا ذکر کیا گیا اور مسلمانوں کو 4 چیزوں سے بچنے کی تاکید کی گئی. ان میں سب سے پہلی چیز ہے شراب، جس کو عربی میں خمر کہتے ہیں. خمر مخامرہ، اس کے معنی آتے ہیں کہ چیز کو ڈھانپ دینا. جب انسان شراب پیتا ہے تو اس کی عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے. اس شراب کے نشے میں اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا عمل کر رہا ہوں یا کہاں پر ہوں. اس کے حواس ختم ہو جاتے ہیں. اس لیے اس کو کہتے ہیں خمر، شراب. لیکن یاد رکھیے کہ جیسے وہ چیز جس کو پینے سے نشہ ہوتا ہو، جو لیکوڈ ہو، جیسے اس کو پینا حرام اور ناجائز ہے، ایسے ہی ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کر سکتی ہو، جس سے انسان کی عقل میں فطور آ سکتا ہو، ہر وہ چیز حرام ہے. اب وہ چاہے افیم ہو، چاہے وہ گانجا ہو، چاہے وہ چرس ہو، یا جو انجیکشن کے ذریعے سے نشہ کیا جاتا ہے، وہ کوئی بھی طریقہ نشہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہو، وہ تمام کا تمام نشہ شریعت اسلامیہ میں حرام ہے. لیکن آج مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ، خاص طور سے نوجوان، شراب کے اندر ملوث ہے، شراب پیتا ہے. حالانکہ شراب اتنی بری چیز ہے کہ اگر کسی بڑے ٹینک کے اندر بھی شراب کا ایک قطرہ گری جائے تو اس ٹینک کا پانی پینا بھی جائز نہیں ہے. چاہے جائے کہ پوری خالی شراب پی جائے. ایک زمانہ تھا اسلام کی آمد سے پہلے عربوں میں شراب چلتی تھی. کوئی مجلس ایسی نہیں تھی جس میں شراب نہ ہوتی ہو. لیکن اسلام آیا تو اسلام کے احکامات آئے تو کچھ لوگ اس زمانے کے اندر بھی شراب کو نہیں پیا کرتے تھے. جس زمانے میں شراب پینا ناجائز نہیں تھا، اس زمانے میں بھی شراب نہیں پیتے تھے. اسلام آ گیا، اسلام نے کچھ کاموں کو کرنے کا حکم دیا، کچھ کاموں سے رکنے کی تاکید کی. تو کچھ لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، شراب کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہوئی، یسألونک عن الخمر والمیسر.
لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل فیہما اسم کبیر، آپ فرما دیجئے کہ ان کے اندر بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، ویسے لوگوں کو تھوڑا سا نفع بھی محسوس ہوتا ہے کہ شراب پی کر انسان کی جتنی ٹینشنیں ہیں، جتنی الجھنیں ہیں، کم از کم نشے کی حالت میں وہ تمام ٹینشنیں اس کو ختم ہوتی محسوس ہوتی ہے۔ یا جوئے میں بظاہر آدمی کے پاس دوسرے کا مال آتا نظر آتا ہے، تھوڑا سا فائدہ ہے، لیکن وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ بڑا ہے، یعنی نفع تھوڑا سا ہے، گناہ زیادہ ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو بچا لو تو اچھا ہے۔ اس آیت کے نزول کے بعد کچھ لوگ شراب سے رک گئے، لیکن چونکہ حرمت نہیں آئی اس لیے شراب چل رہی ہے۔ ایک واقعہ پیش آ گیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں دعوت ہوئی، کھانے کے بعد شراب کا دور چلا، مغرب کے نماز کا وقت آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کی، نماز پڑھتے ہوئے انہوں نے سورہ کافرون کی تلاوت کی، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ۔ اس کے معنی یہ ہے، آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرون، میں ان بتوں کی پوجا نہیں کرتا جن کی تم پوجا کرتے ہو، اور تم اس خالق کی عبادت نہیں کرتے جس خالق کے میں عبادت کرتا ہوں۔ لیکن شراب کے نشے میں تھے، کہنے لگے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، اے کافرو تم جس کو پوجتے ہو میں اسی کو پوجتا ہوں۔ معنی بدل گئے۔ تو اللہ کا دوسرا حکم آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون۔ اے ایمان والو، نماز کے قریب ہی مت جانا جب تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تم جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ شراب پینا دور کی بات ہے، اگر پہلے سے شراب پی ہوئی ہے تو جب تک تمہاری عقل صحیح طور پر کام کرنا شروع نہ کر دے تم نماز مت پڑھنا۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کچھ صحابہ نے عمر چھوڑ دی کہ بھئی یہ تو بہت بری چیز ہے، ہمیں نماز سے بھی روک رہی ہے۔ اس کے بعد آخری حکم آیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ یہ شراب وغیرہ بہت بڑی گندی چیزیں ہیں، شیطان کے اعمال ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا اور حضور نے اعلان کرایا مدینے کے اندر کہ بھئی شراب حرام کر دی گئی، اب جو کوئی شراب پی رہا تھا اس کے ہونٹوں پر جام لگا ہوا تھا، اس نے وہیں پھینک دیا، جس کے منہ کے اندر شراب چلی گئی تو اس نے کلی کر دی، جس کے گھر کے اندر شراب کے بڑے بڑے ٹینک رکھے ہوئے تھے انہوں نے وہ شراب بہا دی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس دن مدینہ کے اندر شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے بارش کا پانی بہتا ہے۔ اور اس کے بعد صحابہ کا عالم یہ ہو گیا کہ اگر کسی تالاب کے اندر شراب کا ایک قطرہ گر گیا تو صحابہ نے اس تالاب کا پانی ہی استعمال نہیں کیا، اس لیے کہ شراب بہت خبائث ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں کہ یہ معمولی گناہ ہے، یہ معمولی گناہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو کل خبائث، تمام گناہوں کی جڑ قرار دیا ہے۔ اور شراب کے لیے اللہ کی طرف سے جس شراب پینے والے پر لعنت، شراب پلانے والے پر لعنت، شراب بیچنے والے پر لعنت، شراب خریدنے والے پر لعنت، شراب بنانے والے پر لعنت، جس کے لیے بنائی گئی اس پر لعنت، جو شراب کی قیمت کھاتا ہے اس پر لعنت۔ شراب کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے 10 لوگوں پر لعنت فرمائی ہے۔ لعنت کے معنی جانتے ہو کیا ہے؟ لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا۔
اللہ کی رحمت سے دور ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جہنم میں جانا، عذاب میں مبتلا ہونا۔ اتنی بری چیز ہے یہ شراب اور نشہ کہ شریعت نے اس کو سختی کے ساتھ حرام قرار دیا۔ اور دوسرا ہے جوا، سٹا۔ آج ہمارا مسلمان اس کے اندر بھی لگا ہوا ہے۔ اب وہ جوا چاہے کیرم کھیل کر ہو، چاہے لوڈو کھیل کر ہو، تاش کھیل کر ہو، کرکٹ کھیل کر ہو، کبڈی کھیل کر ہو، فٹ بال کھیل کر ہو، والی بال کھیل کر ہو، جس شکل کے اندر بھی ہو، کبوتر بازی میں ہو، پتنگ بازی میں ہو، کسی بھی حالت میں سٹا حرام ہے، سٹے سے ہونے والی آمدنی حرام ہے۔ جہاں دوسرے کا مال ہمارے پاس بغیر کسی محنت کے آ سکتا ہو، بغیر کسی عوض میں آ سکتا ہو، وہ حرام ہے۔ مسلمان اس کے اندر بھی لگا ہوا ہے۔ تیسری چیز اس کو اس میں ذکر کیا گیا وہ ہے بت، یعنی بت پرستی۔ اور چوتھی چیز ہے ازلام۔ عربوں کے یہاں دستور تھا، یہ بھی سٹے کی ایک قسم ہے کہ اونٹ ذبح کرتے تھے، اور کچھ تیر ان کے یہاں متعین تھے، ان تیروں میں لکھ دیا مثلا 10، کسی پر لکھ دیا 8، کسی پر لکھ دیا 7، 1 سے لے کر 10 تک گنتی لکھے جاتے ہیں، اور ایک تیر جو ہے اس پر 0 لکھا جاتا تھا۔ اب مثلا کچھ لوگوں نے مل کر ذبح کیا، تھیلے کے اندر وہ تیر رکھ دیے، اور کسی کو بلا کر ان میں سے ایک تیر نکلوایا جس پر لکھا ہوا آ گیا کہ 10، تو معلوم یہ ہوا کہ پورا کا پورا اونٹ اسی کا ہو گیا۔ کسی پر لکھا آ گیا 9، تو 9 حصے اس کو دے دیے، باقی ایک حصہ جو ہے اور لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ تو یہ بھی سٹے کی ایک قسم تھی، اللہ نے اس کو بھی منع کیا۔ اس لیے مسلمان ہو اور شراب پیتا ہو، مسلمان ہو سٹا کھیلتا ہو، مسلمان ہو چرس استعمال کرتا ہو، مسلمان ہو اسپیک استعمال کرتا ہو، یہ دو متضاد چیزیں ہیں۔ جیسے دن اور رات جمع نہیں ہو سکتے ہیں، ایسا ہی اسلام اور ایک کام کو کرنا یہ جمع نہیں ہو سکتا۔ بڑا طبقہ مسلمانوں کا آج اس برائی کے اندر مبتلا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے آپ کو نہیں، اپنے بچوں پر بھی نظر رکھنی ہے۔ اور ایک نشہ جو ہے نا، یہ ہے ہماری جیب کے اندر، یہ موبائل، یہ بھی تو نشہ ہے۔ جب ہم موبائل کھول کر بیٹھتے ہیں تو گھنٹوں گھنٹوں ہمارے اسی کے اندر گزر جاتے ہیں، ہمیں وقت کا پتہ ہی نہیں رہتا، ہماری نمازیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ اس موبائل نے ہمیں دنیا والوں سے کاٹ کر رکھ دیا ہے۔ اس موبائل نے رشتہ داریوں کو ختم کر دیا ہے۔ آج ہماری دوستی صرف فیس بک، ٹویٹر وغیرہ کے ذریعے سے صرف اسی حد تک ہے کہ ہائے ہیلو کر دیں، وہیں تک خیر ان کی خیر خبر گیری کر لیں، لیکن رشتہ داروں کے پاس جانا، ان کے ساتھ ملاقات کرنا، ان کی عیادت کرنا، مزاج پرسی کرنا، ان کی اگر کوئی پریشانی اس پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرنا، یہ سب ختم ہو چکا ہے۔ بتاؤ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے رشتہ داروں کے یہاں جاتے ہیں؟ کوئی نہیں جاتا۔ اللہ ایک کوئی شادی ہو رہی ہے یا خدا نہ خواستہ کسی کا انتقال ہو گیا تو ضرور رشتہ دار جمع ہو جاتے ہیں، لیکن ویسے رشتہ داریاں ختم ہو چکی ہیں۔ جو ختم ہوئی اسی نشے نے ختم کیا۔ گھر کے اندر اگر 5 آدمی ہیں نا، تو ان 5 کو آپس میں بات کیے ہوئے کئی دن گزر جاتے ہیں، کیونکہ گھر کے اندر ایک جگہ بیٹھے ہیں تو وہاں بھی میں بھی اپنا موبائل چلا رہا ہوں، یہ بھی اپنا موبائل چلا رہا ہے، یہ بھی اپنا موبائل چلا رہا ہے، یہ بھی اپنا موبائل چلا رہا ہے، کسی سے بات نہیں ہو رہی ہے۔
ماں باپ اپنے موبائل کے اندر مست ہیں، اولاد اپنے موبائل میں مست ہے. ماں باپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہماری اولاد کے پاس جو موبائل ہے اس پر اس کا رابطہ کس کے ساتھ ہے. ہم نے جوان بچیوں کو موبائل دے دیے. حضرت مولانا نے جو فرمایا آج جو خرابی آ رہی ہے، مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، کیوں ہے؟ یہ اسی موبائل کی تو دین ہے، اسی موبائل سے ہونے والی دوستیاں ہیں جو آج ہمارے مسلمانوں کے ایمان کو لوٹنے کے لیے تیار ہیں. کتنی مسلمان لڑکیاں ہیں جو آج غیر مسلموں کے ساتھ پھنسی ہوئی ہیں. آپ نے شاید پڑھا ہوگا ابھی کچھ دن پہلے مظفر نگر کے ہوٹل پر چھاپا مارا گیا. 50 لڑکے 50 لڑکیاں وہاں سے پکڑی گئی. 49 مسلمان لڑکیاں ہیں، 50 تو 49 مسلمان ہیں اور لڑکوں میں 49 غیر مسلم ہیں. ہماری غیرت مر گئی ہے، شرم ختم ہو گئی ہے ہماری. ہماری جوان بچی اسکول کالج جاتی ہے تو ہمیں یہ پتا نہیں کہ وہ اسکول کالج جا رہی ہے یا کہیں اور جا رہی ہے. غیر مسلموں کے ساتھ بائکوں پر بیٹھ کر جا رہی ہے. ہم اس وقت نظر نہیں رکھتے ہیں، کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے تو ذرا سی غیرت جاگتی ہے. ہمارے دیوبند میں واقعہ پیش آیا کہ دو مسلمان لڑکیاں ایک غیر مسلم کے ساتھ بائک پر تھی. مسلم علاقے میں مسلمان لڑکوں نے پکڑ لیا اور غیر مسلم لڑکے کو مارا نہیں حالانکہ، لیکن اس کو ڈانٹا، لڑکیوں کو ڈانٹا. لڑکیوں کے باپ سے شکایت کی تو لڑکی کے باپ نے ان مسلمانوں کی شکایت کر دی، تھانے کے اندر ان پر کیس درج کر دیا جنہوں نے اس کی لڑکیوں کو غیر مسلم سے روکنے کے ملنے سے روکا تھا. اس غیر مسلم کے خلاف کوئی کارروائی نہیں. نتیجہ کیا ہوا کہ اس کا کچھ دن بعد وہ اسی غیر مسلم کے ساتھ فرار ہو گئی. ہم بچوں کو موبائل نہ دیں، یہ موقف نہیں ہے. اگر کہیں آگ جل رہی ہو اور ہمارا بچہ اس آگ میں جا رہا ہو تو ہم کیا کریں گے؟ بچے کو آگ میں جانے دیں؟ یہ بچے کو بھیجیں گے جا بیٹا آگ میں چلا جا؟ کہیں ہنگامہ ہو رہا ہو، فساد ہو رہا ہو، گولیاں چل رہی ہو، کیا ہم اپنے بچے کو وہاں بھیج سکتے ہیں؟ جیسے اس کی ظاہری حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، اس کے دین کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. اس کی دنیا بھی بنائیے لیکن اس سے زیادہ فکر ان کے دین کی کیجیے. ہم یہ تو سوچتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد کا کیا ہوگا، ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد بے روزگار نہ ہو جائے، بھوکی نہ مر جائے، لہذا اس کی دنیا بنانے کی فکر کرتے ہیں. لیکن اس کی فکر کسی کو نہیں کہ ہماری اولاد جب مرے گی تو اس کا کیا ہوگا. ہماری اولاد جب دنیا سے جائے گی کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ عذاب کے اندر مبتلا ہو جائے، اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے، جہنم میں چلی جائے. جتنی ہم دنیا بنانے کی کوشش کرتے ہیں اس سے زیادہ کوشش جو ہے ان کی آخرت بنانے پر صرف کیجیے. ہم اپنے طور پر تو نمازی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، لیکن گھر میں ہماری بیوی نماز نہیں پڑھتی، ہماری بیٹی نماز نہیں پڑھتی، ہمارا بیٹا نماز نہیں پڑھتا. یاد رکھیں کل قیامت کے دن آپ سے آپ کے اعمال کے متعلق بھی پوچھا جائے گا، آپ کی بیوی کے متعلق بھی پوچھا جائے گا، آپ کے بیٹے کے متعلق پوچھا جائے گا، آپ کی بیٹی کے متعلق پوچھا جائے گا کہ اس نے نماز کیوں نہیں پڑھی ہے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، چرواہا ہے، اس سے اس کے متعلقین کے بارے میں سوال کیا جائے. یہ سوچ کر بے فکر مت ہو جائے کہ ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، ہماری آخرت بن گئی. اگر ہماری اولاد ہمارے گھر میں رہنے والے ایمان والے نہیں ہیں، اعمال صالحہ کرنے والے نہیں ہیں، کل قیامت میں ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا. تو اس لیے بھائیو، یہ دنیا ہے، دنیا سے جانا ہے، ہر ایک کی عمر متعین ہے.
کوئی بڑھاپے میں چلا جاتا ہے، کوئی جو ہے جوانی میں چلا جاتا ہے، کوئی بچپن میں چلا جاتا ہے۔ تو کوئی یہ سوچ کر مت بیٹھے کہ ابھی تو ہم جوان ہیں، جب بڑھاپا آئے گا جب توبہ کر لیں گے۔ کتنے ہی جوان ہیں جو ہمارے سامنے اچھے خاصے چلتے پھرتے ہنستے بولتے چلے جاتے ہیں، آئے دن ایسے حادثات پیش آتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جتنا جلدی ہو سکے انسان اپنے اعمال کو سدھارنے کی کوشش کرے۔ رمضان مبارک آ رہا ہے، اللہ کی طرف سے مغفرت کا سیدھا شروع ہونے والا ہے، اس لیے آج ہی سے عہد کر لیجئے، رمضان کی تیاریاں بھی شروع کر دیجئے، غیر ضروری کام جتنے ہیں وہ سارے نپٹا لیجئے، رمضان کو اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص کر لیجئے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے مخصوص کر لیجئے۔ اللہ تعالی ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔